السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. یہ سامنے گیلری کے اندر کچھ وہ ہو گیا ہے، والنٹیئر سے گزارش ہے کہ خاموشی کے ساتھ بٹھا دیں ان لوگوں کو. آپ لوگ بیٹھے رہیں، آپ لوگ کچھ نہیں کریں، بیٹھے رہیں، کچھ نہیں ہے. وہ کچھ لوگ جا رہے ہیں، خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. وقال تعالى: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت عزت و احترام کے لائق حضرات علماء کرام، عمائدین ملت، میری بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں، نوجوانوں اور بزرگوں، میں سب سے پہلے تو اپنے تمام اکابرین سے اس بات پر معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے اپنی صحت کی حالت کی وجہ سے بیٹھ کر آپ سے گفتگو کرنی پڑ رہی ہے. امید ہے کہ آپ میری اس بے ادبی کو معاف فرمائیں. حالات کو دیکھنے کے دو رخ ہوتے ہیں. ایک رخ تو وہ ہے جو آپ سب کو اچھی طرح معلوم ہے اور جس رخ کی وجہ سے جو فکر مندی، جو بے چینی، جو اضطراب، جو تشویش آپ سب کو ہے، مردوں کو بھی خواتین کو بھی، وہ رخ بالکل عیاں ہے. خطرات ہیں، سازشیں ہیں، مذموم ارادے ہیں، جانیں لی جا رہی ہیں، مکانات، دکانیں بلڈوز کیے جا رہی ہیں، عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، جیل بھر رہے ہیں، اور قوموں کو مایوسی اور خوف میں مبتلا کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. مگر میں پورے اعتماد کے ساتھ اس وقت آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ اس کو بہت سنجیدگی سے سن کر غور کیجیے گا کہ حالات کا یہ حقیقی رخ نہیں ہے. حالات کا دوسرا رخ یہ ہے کہ انصاف کے غلبے کا وقت قریب ہے. حالات کے حقیقی رخ یہ ہے
کہ امن و انصاف کے قیام کا وقت قریب ہے۔ یہ ہمیشہ پوری تاریخ میں انصاف کا قیام جب بھی قریب ہوا ہے تو اس سے پہلے چیلنجز آتے ہیں، اس سے پہلے جھنجھوڑ دینے والے حالات آتے ہیں، اور دنیا میں ظلم کا مزاج رکھنے والے لوگ وہ ظلم کو اپنی آخری انتہا تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ میں نے ایک آیت پڑھی تھی سورہ ابراہیم کی، جس میں اللہ نے انسانی تاریخ کے واقعات کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر دور میں انبیاء علیہم السلام کو یہ دھمکیاں سننی پڑی ہیں اپنے زمانے کے سچائیوں کو جھٹلانے والوں کی طرف سے کہ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، تم کو ہمارا دیش چھوڑنا پڑے گا، ہم تم کو اپنے ملک سے اپنے دیش سے نکال کر رہیں گے، ہمارے دیش میں تمہارے رہنے کی صرف ایک شکل ہے کہ تم گھر واپسی کرو۔ لَتَعُودُنَّ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن نے وہی واپسی کا لفظ بولا ہے جو آج کچھ لوگ بول رہے ہیں۔ کیا یہی منصوبہ ہمیشہ ظالموں کا ہمیشہ پورا ہوا ہے؟ نہیں۔ سورہ ابراہیم کی اسی آیت میں اللہ نے ایک طرف ظالم طاقتوں کے منصوبوں کو، ان کی پلاننگ اور خواہشات اور تمناؤں کو بیان کرنے کے بعد اپنے نبیوں اور رسولوں سے صاف یہ ہے فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ گے، اور تم کو سکون کا خیال رکھنا، ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، جو بھی یہ انعام، یہ انجام اور یہ مستقبل صرف ان کا مقدر ہوگا جو روز محشر میرے سامنے کھڑے ہونے اور کہ صورتحال کا یہ پہلو سامنے رکھیے۔ رات کا اندھیرا جب بہت بڑھتا ہے، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، تو اس کو دیکھ کر دو قسم کے تاثرات قائم ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ گھبرانے لگتے ہیں، اندھیرا بہت چھا گیا، اب کیا ہوگا، اور کچھ اور لوگ ہوتے ہیں اندھیرے کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے اگر یہ حالات نہ ہوتے، اگر کچھ عقل کے دشمنوں نے، اگر انصاف کے دشمنوں نے اس ملک میں ظلم کا ننگا ناچنا نہ شروع کیا ہوتا تو کیا آج کربلا کا یہ میدان تاریخ ساز کربلا کے میدان کی یاد دلا رہا ہوتا؟ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میں آپ کو ڈرانے نہیں، خوشخبریاں سنانے آیا ہوں۔ میں آپ کو بہت ہی محتاط لفظوں میں بہت مثبت طور پر حاضر ہوا ہوں۔ خطرات سے آگاہ کرنے کا کام میرے پیشرو فاضل مقرروں نے، جن میں بڑے فاضل علماء بھی، جن میں زندہ دل نوجوان بھی چاہتا ہوں، اور جو ایک بہت بڑی مثبت علامت حال میں سامنے آئی ہے، اللہ نے اپنے کرم سے، اپنی قدرت سے رحمت دو عالم آقا انعامدار محسن انسانیت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو، ان کی زندگی کو، ان کے نام نامی کو پوری دنیا کا سب سے بڑا ایجنڈا بنا دیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ پوری دنیا کا میڈیا، پوری دنیا کے اخبارات، پوری دنیا کے مفکرین و مدبرین، پوری دنیا کے اہل قلم، پوری دنیا کے پالیسی میکرز،
پوری دنیا کے ممبران پارلیمنٹ، یہاں تک کہ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کے سوچنے سمجھنے والے لوگ وہ اس وقت ایک ہی ذات کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرنے پر مجبور ہیں، اور وہ ذات ہے سیدنا محمد الرسول اللہ۔ آپ ذرا مثبت انداز سے حالات کو سوچنے کی عادت ڈالیے۔ یاد رکھیے یہ منفی جو نگیٹو حالات ہیں ان کے پیچھے ایک زبردست پازیٹیو تصویر چھپی ہوتی ہے۔ اگر آپ صرف میڈیا کے ذریعے حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو کبھی بھی صورتحال کی اصلی حقیقت کو اور منفی منظرنامے کے پیچھے چھپے ہوئی پازیٹیو حقیقت کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ ہم کروڑوں بلینز آف ڈالرز خرچ کرتے تو ہم پوری دنیا کے لوگوں کو ایک رات میں، ایک دن میں محمد الرسول اللہ کی شخصیت کا نام لینے کی طرف متوجہ نہیں کر سکتے تھے۔ آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انہوں نے منصوبہ کچھ اور بنایا اور اللہ نے منصوبہ کچھ اور بنایا، اور منصوبہ پورا ہوتا ہے صرف اور صرف اور صرف اللہ کا۔ یہ موقع ہے نوجوانوں، میری بیٹیوں، میری بہنوں، میری نوجوانوں، میرے جگر کے ٹکڑوں، ملک و ملت کا مستقبل بننے کی حیثیت رکھنے والے اے نوجوانوں، یہ موقع ہے کہ تم ایک بار پوری سنجیدگی کے ساتھ واپس آ جاؤ اور چمٹ جاؤ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ جس بدبخت و بدنصیب یا بے خبر اللہ کی بندی نے، میں نے تو اس کو بھی اپنی بیٹی کہہ کے مخاطب کیا ہے، اس لیے کہ نبیوں کی زبان محبت بھری ہوتی ہے۔ میں جس بندی نے جانے انجانے میں گستاخی کی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، اس نے ایک موقع فراہم کیا ہے۔ کیا موقع فراہم کیا ہے؟ ان کروڑوں مسلمانوں کے لیے جو غلطی سے ابھی تک محمد الرسول اللہ کی زندگی سے، ان کی شخصیت سے، ان کی سیرت و کردار سے، ان کے درد و غم سے، ان کے پیغام سے، انسانیت کے لیے ان کی محبت سے، ان کے عدل و انصاف سے، ان کی سخاوت سے واقف نہیں تھے۔ یہ موقع فراہم کیا ہے اے میرے نوجوانوں تمہارے لیے کہ تم اب محمد الرسول اللہ کی سیرت کو پھر سے پڑھو۔ مجھے جواب دو، ایسا کرو گے؟ کیا اس بات پر شرمندگی نہیں ہے کہ واقعی ہم بھی محمد الرسول اللہ کی ذات سے ویسی وابستگی، ویسا تعلق، ویسی عملی فالوئنگ، ویسا علم، ویسی واقفیت، ان کی زندگی، ان کے اخلاق و کردار، ان کے جذبات، ان کی آرزوئیں، ان کی تمناؤں سے، ان کے شب و روز کے معمولات سے ہم بھی اتنے واقف نہیں ہیں جتنا واقف ہونا چاہیے۔ اس آسمان کے نیچے ایسا دردمند انسان، ایسی محبتوں کی برکھا برسانے والا، دشمنوں کو دوست بنانے کا سلیقہ رکھنے والا، غلطیوں کو معاف کرنے والا، اپنے اوپر پتھروں کی بارش کرنے والوں کے لیے دعائیں کرنے والا، اور آئے ہوئے عذاب کو اللہ کی خوشامد کر کے واپس کروا دینے والا، نہ آسمان کی آنکھوں نے محمد سے پہلے نہ کبھی دیکھا، نہ آئندہ کبھی دیکھیں گے۔ مگر کیا نوجوانوں، برا نہ ماننا، تمہاری عزت ہماری عزت ہے، برا نہ ماننا، کیا ہم محمد الرسول اللہ کی زندگی پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہماری عبادتیں، کیا ہمارے اخلاق، کیا ہماری معاشرت، کیا غریبوں کے ساتھ ہمارا سلوک، کیا صفائی ستھرائی کا ہمارا اہتمام، کیا ہیلتھ اینڈ ہائیجین کے اصولوں پر عمل کرنے کے سلسلے میں اللہ کے رسول کی تعلیمات، کیا پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، کیا یتیموں، غریبوں، مظلوموں، کسانوں، مزدوروں، مقروضوں، بیماروں، قیدیوں کے ساتھ
کیا ہمارا اس طرح کا تعلق ہے جو تعلق محمد رسول اللہ نے زندگی بھر نبھا کر دکھایا اور جو سکھا کر گئے؟ ہمیں شرمندگی کے ساتھ اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم سے قصور ہوا ہے، اور یہ جو موجودہ واقعہ ہے اس شر سے یہ خیر نکلنا چاہیے کہ پورے تمام مسلمانوں کا ایک جواب ہو، اور وہ یہ کہ تم نے ہم کو متوجہ کر دیا، آج سے نہ ہماری کوئی نماز لیٹ ہوگی، نہ ہمارے اخلاق خراب ہوں گے، نہ کوئی اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرے گی، نہ کوئی امیر کسی غریب کو حقارت سے دیکھے گا، ہمارے محلے میں کوئی ایسا نہیں رہے گا جو بھوکا سو جائے۔ ہم اپنے غریب بھائیوں کے بچوں کی اچھی تعلیم کا انتظام کریں گے، اس لیے کہ یہی سکھایا تھا آقا نے۔ ہم اپنے بھوکے پیاسے لوگوں کو کھلائیں گے اور پلائیں گے، ان کی خدمت کریں گے، اور اس میں دھرم اور ذات کا کوئی بھید بھاؤ نہیں کریں گے۔ جیسے رحمت دو عالم نے کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کیا تھا، وہ رحمت للمسلمین نہیں تھے، وہ رحمت للعالمین تھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ موجودہ حالات کا جواب صرف غصے بھری تقریروں سے دے دیں اور نعرے لگا کر دے دیں اور احتجاج کر کے دے دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا جواب اس طرح دیں کہ رات کے اندھیرے میں میں اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ رہا ہوں، بہنوں سے بھی کہہ رہا ہوں، بھائیوں نوجوانوں سے بھی کہہ رہا ہوں، اس طرح بھی آپ موجودہ حالات کا جواب دے سکتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں آپ چپ چاپ جانماز بچھائیں، جانماز نہ ہو تو پھٹے ہوئے بورے کو بچھائیں، اور اس کے بعد اللہ کے سامنے توبہ کی نیت سے سجدہ کریں اور درود شریف کی تسبیح پڑھیں، اللہ کے رسول، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، امہات المومنین، ان کو یاد کریں اور ان سے کہیں ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، شاید ہماری وجہ سے آپ بدنام ہو رہے ہیں، آج سے ہم آپ کو بے آبرو نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہ بھی عجیب قدرت کا اعجاز ہے کہ ایک صرف رسول اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اہل بیت اطہار میں سے، خانواد نبوت میں سے ایک پاک دامن خاتون کا بھی نام لیا گیا۔ ہمارے مولانا نے ابھی ازواج مطہرات کا جس عظمت و احترام کے ساتھ تذکرہ کیا، اس نے میرے ذہن کو اس طرف متوجہ کیا۔ یہاں جو بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی ہیں، میں ان سے بھی خاص طور پر کہہ رہا ہوں، یہ وقت ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ کی پاک دامن زندگی اور انسانیت پر ان کے احسانات، علم کے پھیلانے کے سلسلے میں ان کی خدمات، ان کی وفاداریاں، ان کی جرت، ان کی بہادری، ان کی عفت و پاک دامنی، ہماری ایک ایک بیٹی اپنا آئیڈیل بنا لے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، سیدہ فاطمہ زہرا بطول رضی اللہ عنہا کو۔ یہ موقع ہے، آپ یہ رخ بھی دے سکتے ہیں موجودہ حالات کا، کوئی قانون آپ کو اس رخ کے دینے سے نہیں روک سکتا، یہ موقع ہے۔ آپ نے شاید اردو کے مشہور شاعر اختر شیرانی کی زندگی کا ایک واقعہ سنا ہوگا۔ اختر شیرانی بڑے زبردست شاعر تھے، اور شاعر حضرات سے معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ بہت سے شاعروں کی طرح شراب و کباب کے عادی ہو گئے تھے۔ ایک دن شراب کے نشے میں چور بیٹھے ہوئے تھے، زبان لڑکھڑا رہی تھی، ہوش جا چکا تھا، اور سنا ہے کہ جب کسی کے دماغ پر نشہ طاری ہوتا ہے، کوئی نشے میں مخمور ہو جاتا ہے، تو اپنے کو اپنی دنیا کا سب سے بڑا آدمی سمجھنے لگتا ہے۔ اسی کیفیت میں تھے کہ ان کے کسی منچلے اور شوخ شاگرد نے، اسٹوڈنٹ نے ان سے تفریح لینی شروع کی اور مختلف لوگوں کے بارے میں سوالات کرنے شروع کیے۔ کہا استاد جی جوش کے بارے میں کیا خیال ہے، استاد جی فلاں کے بارے میں کیا خیال ہے۔
اردو ادب کے عظیم اساطین کے نام لے کر، شعر و ادب کے عظیم اماموں کے نام لے کر جو اس دور میں تھے، پوچھنا شروع کیا اختر شیرانی سے۔ اختر شیرانی ہر ایک کو کنڈم کرتے چلے گئے۔ ارسطو اور سقراط کے بارے میں پوچھا، ان کے وہی عجیب و غریب تمسخر آمیز انداز سے جواب دیا اختر شیرانی نے۔ اس وقت کسی بے خبر نوجوان کی زبان سے ایک عجب جملہ نکلا۔ وہ ایک کمیونسٹ نوجوان تھا، اس نے سوچا کہ یہ ایک اچھا موقع ہے، استاد جی نشے کی کیفیت میں ہیں، ایک جملہ ان سے کہلوا لیا جائے جو بعد میں سند بن جائے گا ہم شاگردوں کے لیے۔ اس نے کہا، اور حضور استاد حضور پیغمبر محمد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نوجوانوں کلیجے پر ہاتھ رکھ کر سنو کہ شراب کے نشے میں چور وہ اختر شیرانی یہ نام نامی سنتے ہی تھر تھر کانپنے لگے، جام پھینکا، چھڑی اٹھائی اور اس طرح اس نوجوان کے پیشانی پر مارا کہ اس کے پیشانی میں پھٹ گیا سر اس کا، اور کہا اختر شیرانی نے کہ ناہنجار، اے بدبخت، تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو نے میری ناپاک مجلس میں یہ پاک نام لیا؟ اس کے بعد اٹھے، نکل گئے مجلس چھوڑ کر اور کمرہ بند کر لیا، غسل کیا، کپڑے بدلے، جانماز بچھائی اور کہا، اللہ آج میری وجہ سے آپ کے حبیب، آپ کے محبوب، وجہ تخلیق کائنات سید البشر کا نام بدنام ہوا ہے۔ مجھ سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی گنہگار نہیں ہے، بار الہہ مجھے معاف کر دے، آج سے میں وعدہ کرتا ہوں کبھی شراب کو منہ نہیں لگاؤں گا۔ اور سوانح نگار اختر شیرانی کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ اس کے بعد سے مرتے دم تک شراب کو ہاتھ نہیں لگایا اور ایک اچھے مومن بن کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، ان چیلنجز کو قبول کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ یہ جلسہ خالی سیاسی جلسہ ہرگز نہیں ہے، یہ جلسہ ایک اصلاحی جلسہ ہے، یہ جلسہ ایک تعلیمی جلسہ ہے، یہ جلسہ ایک تربیتی جلسہ ہے، یہ جلسہ ایک ایجوکیشن کی روح لیے ہوئے ہے۔ اور میں آپ کے اس جذبے کو، اس ادب کو، اس سلیقے کو، اس وقار کو اور عشق رسول کی اس آگ کو جو آپ کے سینے میں بھڑکی ہوئی ہے، میں اس کو سلام کرتا ہوں۔ ایک طریقہ یہ ہے اس گستاخی اور بدبخت اور بدزبان لوگوں کی اس حرکت کا جواب دینے کا، وہ یہ کہ تھینک یو نپل شرما اینڈ تھینک یو، تم نے ہمیں جگا دیا، تم نے ہمارے ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑ دیا۔ اب ہم صحابہ اور اہل بیت امہات المومنین اور محمد رسول اللہ کے قدموں کے نشانوں پر سروں کے بل چلیں گے۔ اب ہم غریبوں کا خیال کریں گے، اپنی شادیوں میں پیسہ خرچ نہیں کریں گے، ہم غریب بیٹیوں کی شادیوں میں پیسہ خرچ کریں گے، ہم اچھی تعلیم کے دلانے پر پیسہ خرچ کریں گے، ہم ان تمام حرکتوں سے باز آئیں گے۔ میں لوگوں میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، حکومت کو اور سیاسی پارٹیوں کو برا بھلا کہہ دینا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن اپنے سماج کی خرابیوں کو برسر عام محبت کے ساتھ ٹوکنا، اس کا رواج ختم ہو گیا۔ ابھی 2-2.5 مہینے پہلے کی بات ہے، حیدرآباد شہر کے ایک مسلمان جن کو اللہ نے مال سے نوازا، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی میں 16 کروڑ روپیہ خرچ کیا۔ آپ نے سنا کتنا خرچ کیا؟ جواب دیجئے۔ 16 کروڑ روپیہ۔ اور پھر کیا ہوا؟ انہی سیٹھ صاحب نے اپنی فیکٹری کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد بنائی تھی، اس مسجد کے امام صاحب کی بیوی کی طبیعت خراب ہوئی، وہ امام صاحب اپنے سیٹھ صاحب سے ہفتے 10 دن کی چھٹی لے کر اپنی بیوی کی دیکھ بھال کے لیے گاؤں گئے۔ بیوی کی طبیعت زیادہ خراب تھی،
ان کو آنے میں 2-4 دن دیر ہو گئی۔ وہ 2-4 دن دیر کے بعد جب امام واپس آئے تو انہی سیٹھ صاحب نے، جنہوں نے اپنی بیٹی کی شادی پر 16 کروڑ روپیہ خرچ کیا تھا، انہی صاحب نے امام صاحب کی تنخواہ میں سے 4000 روپے کاٹ لیے۔ یہ اسلام ہے؟ ایسے انسان کو مسلمان کہنا کیا ممکن ہے؟ میں آپ کا دل دکھانے کا کوئی حق نہیں رکھتا، مگر آپ کی محبت، آپ کے خلوص، آپ کی سادہ لوحی، اس کی وجہ سے میں جرأت کرتا ہوں اور اپنا آپ کا حق سمجھتا ہوں اور اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے بھی گریبان میں جھانک کر دیکھنے کی عادت ڈالیں۔ کیا ہمارے درمیان وہ اتحاد، وہ وحدت ملت، وہ اتحاد فکر ہے جو ہونا چاہیے؟ کیا یہ حقیقت، یہ تلخ حقیقت صحیح نہیں ہے کہ اگر کچھ احمق، بیوقوف اور ظالم لوگوں نے زمین تنگ نہ کی ہوتی تو آج کربلا کا میدان بھی تنگ نہ ہوتا، ہم اور آپ یہاں نہ ہوتے۔ ہم جو اکٹھا ہو رہے ہیں، ہر جگہ ہمارے اندر ایک بے چینی ہے، اس بے چینی کے پیچھے آپ سمجھیے، اسی لیے میں نے وہ آیت پڑھی تھی کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کہ کوئی صورتحال یا کوئی چیز تم کو بہت ناپسند ہو مگر وہ تمہارے لیے بہت مفید ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز اور کوئی صورتحال تم کو بہت پسند ہو مگر وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ملک میں اس وقت میں انتہائی آپٹیمسٹک اور پازیٹیو آؤٹ لک کا انسان ہوں۔ ملک میں اس وقت اتنا شاندار موقع پیدا ہو گئے ہیں، اور میں پڑھے لکھے لوگوں کو ان کی زبان میں خطاب کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، کوئی قوم آج تک کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئی جب تک کہ چیلنجز کو اپرچونٹیز میں کنورٹ کرنے کا فن وہ قوم سیکھ نہیں لیتی۔ چیلنجز جو آتے ہیں یہی قوموں کی ترقی کا سبب بنتے ہیں۔ نارمل حالات یہ قوموں کو سلا دیتے ہیں۔ چیلنجز جب آتے ہیں، اگر صحیح قیادت مل جائے، اگر صحیح لیڈرشپ مل جائے اور قوم اس صحیح لیڈرشپ کی قدر کر لے، قوم اگر اس پازیٹیو رہنمائی کی قدر کر لے تو پھر یقین رکھیے وہی چیلنجز اس قوم کی ترقی کا سبب بنتے ہیں۔ جاپان کی ترقی، آپ جنرل نالج کے اگر اسٹوڈنٹ رہے ہیں تو پڑھیے، وہ جاپان جو نیوکلیئر حملے سے پہلے تھا اور وہ جاپان جو نیوکلیئر حملے کے بعد ہوا۔ جاپان کی ساری ترقی ٹیکنالوجی میں، انڈسٹری میں جو زبردست ترقی ہوئی ہے وہ نیوکلیئر حملے میں برباد ہو جانے کے بعد ہوئی ہے، جب جاپان کھنڈر بنا دیا گیا تھا۔ لیکن بات کیا تھی؟ جاپانی قوم جذباتی قوم نہیں ہے، جاپانی قوم ریئلسٹک قوم ہے، ایک سائنٹیفک اپروچ ہے اس کے اندر۔ چنانچہ جاپان میں اس وقت بادشاہ کو ایک موقع ملا قوم کو خطاب کرنے کا، ریڈیو اسٹیشن ٹوٹ پھوٹ گیا تھا نیوکلیئر اٹیک کے بعد، ٹوٹے پھوٹے تاروں کو جوڑ کر اس وقت کے جاپان کے بادشاہ نے اپنی قوم سے ریڈیو پر خطاب کرتے ہیں۔ کیا آپ بھی دہرائیں گے یہ جملے؟ آج ہم عہد کرتے ہیں کہ ناقابل برداشت چیزوں کو برداشت کریں گے، یہ کہا جاپان کے بادشاہ نے۔ آج ہم عہد کرتے ہیں کہ آج ہم اپنی قومی ترقی کے لیے ہیومن ریسورسز اینڈ فائنینشیل ریسورسز، اپنے مال کو عیاشیوں پر نہیں قومی ترقی پر خرچ کریں گے، اپنی صلاحیتوں کو تماش بینی پر نہیں قومی ترقی میں لگائیں گے۔ چنانچہ قوم نے جو جواب دیا اپنے بادشاہ کی تقریر کا، وہ اس طرح جواب دیا
کہ قوم نے کہا کہ اب تک ہم 12 گھنٹے کام کرتے تھے، اب ہم 16 گھنٹے کام کریں گے، اور 4 گھنٹے کی جو آمدنی ہوگی اس کو قومی خزانے میں جمع کریں گے تاکہ نیشن کو دوبارہ جلدی سے جلدی بلندیوں پر اور اپنے قدموں پر کھڑا کیا جا سکے۔ میں نہایت روشن امکانات دیکھ رہا ہوں اپنے ملک میں، بہت یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، نہایت روشن امکانات ہیں۔ یہ مت سمجھیے کہ سارے ہی بھارت کے لوگ اتنے ہی خراب ہو گئے، ہرگز نہیں، بالکل نہیں۔ ہر سماج میں، ہر زبان کے بولنے والے لوگوں میں، ہر اسٹیٹ اور صوبے میں، ہر دھرم کے ماننے والوں میں، ہر سوشل یونٹ میں، ہر سماجی اکائی میں آج بھی اکثریت اور میجورٹی اچھے لوگوں کی ہے، لیکن وہ اچھے لوگ جڑ نہیں پا رہے ہیں۔ جے پور کے جواں ہمت اور جواں عمر ان ذمہ داران کو، جن حضرات نے اتنے بڑے جلسے کا ایک بیڑا اٹھایا، چند دنوں پہلے مجھ سے ان کی ملاقات ہوئی بامبے میں ایک میٹنگ کے دوران۔ اس وقت انہوں نے کچھ خیال پیش کیا، میں نے کچھ اپنی طرف سے تجویز پیش کی، اس لیے کہ میں راجستھان کے بارے میں، جے پور کے بارے میں، اس کی تاریخ کے مطالعے کی روشنی میں، اور حالات یہاں کی جو مٹی ہے، یہاں جس طرح محبت ہے، یہاں جس طرح روحانیت ہے، اگر اس زمین میں روحانیت نہ ہوتی تو آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید الاولیاء حضرت خواجہ معین الدین چشتی نور اللہ مرقدہ کو اجمیر ہجرت کر کے وطن بنا کر پڑاؤ ڈال دینے کا حکم نہ دیا ہوتا۔ اس زمین میں روحانیت ہے، اس زمین میں سخاوت ہے، اس زمین کے اندر بہادری ہے، اس میں جذبات ہیں، اس میں محبت ہے، اور میں امید کرتا ہوں شاید آج کا یہ جلسہ بہت سے جلسوں کی طرح ایک وقتی جلسہ بن کر نہیں رہے گا، بلکہ ملک میں امن و انصاف کے قیام کی ایک منصوبہ بند جد و جہد کا نقطۂ آغاز بنے گا۔ کہیے انشاءاللہ۔ آپ کے ارادے مضبوط ہونے چاہیے۔ میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، قدم قدم پر آج پوری انسانی دنیا یہ نظارہ دیکھ رہی ہے کہ جہاں مردوں کے قدم ڈگمگانے لگتے ہیں وہاں ہماری بیٹیاں اور بہنیں بہادری کا ثبوت دیتی ہیں۔ شاباش ہے بیٹیوں، شاباش ہے بہنوں۔ کیا حجاب کا مسئلہ، کیا ٹرپل طلاق کا مسئلہ، تم نے ثابت قدمی دکھائی، تم نے استقامت دکھائی، تم نے ہمت دکھائی، تم نے طے کیا کہ ہم انسانی ویلیوز کے مقدس مجموعے کا نام ہے۔ مجھے آج اسی جے پور کا ایک جلسے کی شرکت اور اس کے موقع کا تجربہ یاد آ رہا ہے۔ جب 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد شہید ہوئی تھی، اس کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد جبکہ یہاں اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی بی جے پی کی وہ ڈسمس کی گئی تھی، بھیرو سنگھ شیخاوت جی اس وقت یہاں چیف منسٹر ہوا کرتے تھے۔ اس وقت پورے ملک میں تناؤ کا ماحول تھا، نفرت کا ماحول تھا، خوف کا ماحول تھا۔ یہاں سے کچھ لوگ لکھنؤ آئے میرے پاس اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک جلسہ سیرت کرنا چاہتے ہیں، آپ کو بلانے کے لیے آئے ہیں۔ میں نے کہا کہ دیکھو، جس نبی رحمت کے تذکرے پر تم ایک جلسہ کرنا چاہتے ہو وہ مسلمانوں کے نبی نہیں تھے، وہ دنیا کی تمام قوموں کے لیے خدا کی طرف سے رحمت کا پیغام لے کر آئے تھے۔ اس لیے اگر تم اپنے جلسے میں صرف مسلمانوں کو بلاؤ گے تو میں معذرت چاہتا ہوں، تم سب کو بلاؤ، سب غیر مسلموں کو بلاؤ، مردوں اور خواتین کو بلاؤ۔ اگر لوگ نہیں آتے تو تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، لیکن تمہاری طرف سے عام دعوت و پکار ہونی چاہیے۔ وہ لوگ تھوڑے ہچکچائے اور ڈرے کہ اس وقت کے تناؤ کے ماحول میں
یہ کیسے ممکن ہوگا؟ لیکن میرے اصرار پر اللہ نے ان کے دلوں میں ہمت ڈال دی اور انہوں نے وعدہ کیا، اور بالآخر میں شاید فروری کا مہینہ تھا جب میں جے پور آیا، اور مجھے یہ تو یاد نہیں رہا کہ وہ کون سا گراؤنڈ تھا، لیکن میں جب جلسے گاہ میں آیا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ تقریباً 2-3 ہزار نان مسلم بھائی اور بہنیں موجود ہیں، اور بقیہ 7-8 ہزار یا 10 ہزار مسلمان تھے۔ اس موقع پر بھیرو سنگھ شیخاوت صاحب کو بھی ان لوگوں نے مہمان خصوصی کے طور پر بلایا تھا۔ کافی سیکیورٹی تھی، پولیس کی بہت بڑی نفری وہاں پر حفاظت کے لیے تعینات تھی۔ شیخاوت صاحب کی تقریر کے لیے بلایا گیا تو شیخاوت صاحب نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں وہ اچھے کلمات کہے جو عام طور پر پڑھے لکھے شریف مزاج کے غیر مسلم کہا کرتے ہیں، لیکن لمبی تقریر کرنے کے بجائے 5-10 منٹ بولنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں کچھ اور کیا کہہ پاؤں گا، میں تو خود آپ سے سیکھنے آیا ہوں، سننے آیا ہوں۔ ہاں مجھے اجازت دیجیے، ایک پرشن، ایک سوال ہے جو میرے ذہن میں بہت دن سے گونج رہا ہے، اور وہ یہ، مجھے وہ کرنے کی اجازت دیجیے، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ منچ پر بہت بڑی تعداد میں علماء اور ودوان موجود ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ میری سمجھ میں اب تک نہیں آیا کہ وہ قوم کیوں غریب ہے جس کے پاس زکوٰۃ جیسا سسٹم موجود ہے۔ انہوں نے کہا میں نے اسلام کے بارے میں جتنا پڑھا ہے، جتنا ادھین کیا ہے، اس کی وجہ سے مجھے یقین ہے کہ جس قوم کے پاس زکوٰۃ جیسا انسٹیٹیوشن ہو، زکوٰۃ جیسا سسٹم ہو، وہ کبھی غریب نہیں رہ سکتی۔ مجھے اس سوال کا جواب چاہیے۔ اس کے بعد کئی حضرات آئے، لیکن کسی نے معلوم نہیں کیوں اس سوال کا جواب نہیں دیا۔ مجھے بے چینی ہوئی، 1-1:30 بجے رات کا وقت ہو گیا، سردی کا موسم تھا۔ شیخاوت صاحب اٹھ کر جانے لگے۔ میں نے جلسے کے منتظمین سے کہا کہ ان سے درخواست کیجئے کہ یہ چند منٹ رک جائیں، اور ان فاضل مقرر کی تقریر کے بعد مجھے اس سوال کا جواب دینے کے لیے بلا لیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ میں 1.5-2 منٹ میں اس سوال کا جواب دے دوں، اس کے بعد شیخاوت صاحب تشریف لے جائیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، مجھے بلایا گیا، اور میں نے کہا کہ بہت سیدھا سا جواب ہے، وہ یہ کہ وہ لوگ جن کو زکوٰۃ دینی چاہیے، ان میں سے اکثریت آج زکوٰۃ نہیں دے رہی مسلمانوں کی۔ اور دوسری بات یہ کہ جس طرح زکوٰۃ دینا چاہیے اس طرح زکوٰۃ نہیں دیتے لوگ۔ جو سسٹم ہونا چاہیے، زکوٰۃ اس طرح نہیں دی جانی چاہیے کہ ایک انسان زندگی بھر زکوٰۃ ہی لیتا رہے۔ سیدنا عمر بن خطاب نے سرکاری فرمان جاری کیا تھا کہ اذا اعطیتم فاغنوا، جب تم زکوٰۃ کسی کو دو تو اتنی دو کہ وہ خود اگلے سال زکوٰۃ دینے والا بن جائے۔ اپنے پیروں پر لوگوں کو کھڑا کرو، امپاورمنٹ کا مسئلہ ہے۔ یہ ہے وجہ مسلمانوں کی غربت کیا۔ تو جب میں نے یہ بات پوری کی تو تقریباً 1.5-2 منٹ 2.5 منٹ ہوئے ہوں گے، میں بات پوری کر کے پیچھے ہٹنے لگا۔ شیخاوت صاحب نے منتظمین سے کہا کہ اگر آپ نعمانی صاحب ہی کو پوری تقریر کرنے دیں تو میں ان کی پوری تقریر سن کر ہی جاؤں گا۔ اس کے بعد میں نے اپنا کلیجہ نکال کے رکھ دیا، کیا کہا میں تو اس وقت اس کو نہیں دہرا سکتا، وقت اجازت نہیں دیتا۔ میں نے اس میں یہ کہا کہ شیخاوت صاحب، جس محبت سے آپ نے یہ سوال کیا تھا، اسی محبت سے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ اگر آپ کو اس بات پر یقین ہے کہ زکوٰۃ بھارت کی غریبی کو دور کر سکتا ہے یہ سسٹم، تو پھر آپ اس سسٹم کو کیوں نہیں اپناتے؟ کیا رکاوٹ ہے؟ کیا یہ رکاوٹ ہے کہ زکوٰۃ ودیشی دھرم کا حصہ ہے؟ تو میں شیخاوت بھائی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ مائکروفون بھی ودیشی ہے، یہ الیکٹرک بھی ودیشی ہے، ہر چیز ودیشی کو ہم قبول کر رہے ہیں۔ ہوائی جہاز بھی ودیشی ہے، ٹیلی فون بھی ودیشی ہے، ہم ہر چیز کو سویکار کر رہے ہیں، اور ہم ایک اچھے سسٹم کو جس سے دیش کی غریبی دور ہو سکتی ہے اس کو سویکار نہیں کرتے۔ اس کے آگے بڑھ کر میں نے اور بھی کچھ کہا۔ میں نے کہا کہ نماز
یہ نماز عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، نماز فارسی زبان کا لفظ ہے، اور فارسی میں سنسکرت سے آیا ہے، اور سنسکرت میں میں نے برہمن دھرم گرنتھ پڑھے ہیں، ان دھرم گرنتھوں میں کئی جگہ پر یہ آیا ہے کہ نمہ اج کا حکم دیا گیا ہے، اس کے باقاعدہ احکام دیے گئے ہیں۔ نمہ اج کا مطلب اس پرمیشور کے سامنے نمن کرنا جس نے کسی سے جنم نہیں لیا، یہ ہے نمہ اج۔ وہ فارسی میں بن گیا نماز۔ جب اسلام کا انتم سنسکرن، آخری ایڈیشن انڈیا میں آیا تو میں سلام بھیجتا ہوں ان عظیم اہل بصیرت مسلمانوں کو کہ انہوں نے یہاں عربی کا لفظ صلاۃ رواج دینے کے بجائے نماز کے لفظ کو رواج دیا، تاکہ بھارت کے ہر کچے پکے گھر میں یہ سندیش جائے کہ یہ نماز کوئی ودیشی عمل نہیں ہے، سب سے پہلے بھارت کو ملا تھا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، بھارت سے اسلام کا رشتہ، بھارت سے ہمارا رشتہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارا عزیز وطن ہے، بھارت سے ہمارا رشتہ مذہبی بھی ہے، دھارمک بھی ہے۔ آدم علیہ السلام کو یہ ہمارا پختہ عقیدہ ہے کہ پہلے انسان اور پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام کو جب جنت سے اتار کر زمین میں بسانے کا اللہ نے فیصلہ کیا تو اللہ نے آدم کو عرب میں نہیں بھیجا تھا، اللہ نے آدم کو بھارت میں بھیجا تھا۔ اس علاقے کا نام جمبو سرالدیپ ہے۔ میں اپنے غیر مسلم بھائیوں سے کہوں گا کہ آپ بھوشیہ پران پڑھ لیجئے، بھوشیہ پران میں وہ پوری تفصیل موجود ہے جس کے مطابق یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام جمبو سرالدیپ میں آئے تھے۔ اور مسلم علماء سے کہوں گا کہ سورہ بقرہ کی وہ آیتیں جن میں آدم علیہ السلام کے زمین میں بھیجے جانے کا قرآن میں تذکرہ ہے، اس کی تفسیر ابن کثیر میں پڑھ لیجئے۔ ابن کثیر نے بے شمار سندوں کے ساتھ یہ بات ثابت کی ہے کہ آدم علیہ السلام سرزمین ہند میں اترے تھے۔ اس لیے ہمارا رشتہ اس ملک سے دوہرا ہے، وطنی بھی ہے، مذہبی بھی ہے، اور اسی لیے ہم کو یہ فکر ہے کہ یہ اس ملک میں امن قائم ہو، اور امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ انصاف قائم نہ ہو۔ جب تک انصاف نہیں ہوگا، ہر غریب کے ساتھ، ہر مزدور کے ساتھ، ہر کسان کے ساتھ، ہر مرد اور عورت کے ساتھ، جب تک انصاف نہیں ہوگا دیش میں امن قائم نہیں ہو سکتا، اور امن قائم نہیں ہوگا تو دیش ترقی نہیں کر سکتا۔ کچھ پونجی پتی لوگ، کچھ ادیوگ پتی لوگ، کچھ کارپوریٹ ہاؤسز ترقی کر سکتے ہیں، لیکن دیش ترقی نہیں کر سکتا۔ ثبوت ہے اس بات کا کہ کورونا کے زمانے میں امبانی کی دولت 97% بڑھ گئی، اور کورونا کے زمانے میں بھارت 17 درجے نیچے چلا گیا اکنامک ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے۔ اب ہم دنیا میں 107 نمبر کے غریبی کے لحاظ سے دیش میں ہیں۔ شرم آتی ہے کہتے ہوئے پاکستان کی حالت ہم سے بہتر، بھوٹان کی حالت ہم سے بہتر، بنگلہ دیش کی حالت ہم سے بہتر، سری لنکا کی حالت ہم سے بہتر۔ اور مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہر مسجد کو کھودو، اس کے اندر سے شیولنگ نکلے گا۔ شرم آتی ہے، شرم آتی ہے واقعی۔ یہ کون سی سطح ہے؟ یہ کس سطح پر لوگ گر گئے ہیں؟ میں ان کو سمپردائکتا نہیں کہتا، میں اس کو کمیونزم نہیں کہتا، میں اس کو دماغی دیوالیہ پن کہتا ہوں۔ یہ انٹلیکچوئل بینکرپسی ہے، یہ کوئی دماغی بیماری ہے۔ اور ابھی کسی نے کہا تھا کہ راجہ خاموش ہے، یاد آیا؟ اور اس پر تعجب کا اظہار کیا تھا۔ مجھے اس تعجب پر تعجب ہے۔ راجہ پلیئر نہیں ہے، ٹیم کا کوچ ہے، اور کوچ گول نہیں مارتا، کوچ گول مارنے والوں کو گول مارنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ کوچ بہت میچور ہے، بہت سمجھدار ہے،
وہ پردے کے پیچھے سے کٹپٹلیوں کی ناچ نچا رہا ہے. لیکن میں اس نیگیٹو آسپیکٹ کو بیان زیادہ نہیں کروں گا، کیونکہ اس سے آپ کو جوش تو آئے گا، تالیاں بجائیں گے آپ، لیکن آپ کو رہنمائی نہیں ملے گی، آپ کو لائن آف ایکشن نہیں ملے گا. خدا کے بندو، نمبر 1، آج بھی اس ملک میں مظلوموں کی اکثریت ہے، مظلوم اکثریت میں ہیں. اب تک یہ مظلوم الگ الگ لڑائی لڑ رہے تھے اپنے ادھیکاروں کی. خدا بھلا کرے کچھ بیوقوف لوگوں کا کہ انہوں نے ان مظلوم لوگوں کے اکٹھا ہونے کا انتظام کر دیا. اب بھی یہ مظلوم اگر اکٹھا نہیں ہوں گے تو پھر بیوقوف ادھر بھی اور بیوقوف ادھر بھی. مظلوموں کو اکٹھا ہونا چاہیے. اور میں پھر مبارکباد دیتا ہوں کہ اس جلسے کے آرگنائزرز نے صرف مسلمانوں کو اس جلسے میں نہیں بلایا، صرف مسلمان اسپیکرز اور مقرروں کو نہیں بلایا. کاش کہ اور بھی زیادہ بڑی سنکھیا میں ہوتے، لیکن ایک مجبوری ٹائم کی بھی ہے. گرمی کا موسم ہے، دن میں جلسہ کر نہیں سکتے تھے، شام کے وقت میں لیمیٹیشنز ہیں کہ 10 بجے سے آگے بڑھ نہیں سکتے. اس لیے جن جن بھائیوں نے یہاں نمائندگی کی، یہ اکیلے ایک نہیں ہیں، یہ لاکھوں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں جاٹ سماج کی نمائندگی، گجر سماج کی نمائندگی، او بی سی سماج کی نمائندگی، شیڈول کاسٹ سماج کی نمائندگی، شیڈول ٹرائب سماج کی نمائندگی، اور کاش کہ جو 2-4 سماج اور رہ گئے ان کی نمائندگی بھی ہوتی. کیا آپ آئندہ ایک موقع ایسا اور فراہم کریں گے حافظ منظور صاحب اور مفتی اخلاق صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو کہ دیش بھر کے مظلوموں کے رہنماؤں کو آپ یہاں جمع کریں؟ راجستھان اس ملک کی سوکھی کھیتی کو سیراب کرے گا. کہا جاتا ہے کہ راجستھان ڈیزرٹ ہے، کہا جاتا ہے کہ راجستھان میں پانی کی کمی ہے، کہا جاتا ہے کہ راجستھان میں بہت ریگستان ہے، مگر آج سے 1400 سال پہلے بھی ریگستان ہی سے پوری دنیا میں ٹھنڈی ہوا چلی تھی، وہیں سے بہار کا موسم آیا تھا پوری دنیا میں. اور اسی لیے میں پھر یہ امید کرتا ہوں اور اسی امید پر اپنی اس بات کو مکمل کرتا ہوں کہ آپ ایک منظم گروہ بنیے. کراؤڈ بن کر ایک بار بھیڑ اکٹھا ہو جانے سے کام نہیں چلے گا. آپ اپنی زندگی کا پلیز میرے نوجوان بچوں اور بچوں سے کہہ رہا ہوں، میں کیسے بتاؤں کہ میرے دل کو تم سے کتنی محبت ہے. کاش کے وقت میں گنجائش ہوتی تو میں تم میں سے ایک ایک کے گھر کے دروازے پر آتا اور فقیروں کی طرح صدا لگا کر باہر کھڑا انتظار کرتا. اور میں جب تم باہر نکلتے تو میں تم سے کہتا کہ میں ہاتھ جوڑ کر، یہ فقیر تمہارے دروازے پر اس لیے آیا ہے کہ اپنے ٹائم کو ویسٹ مت کرو. رات میں 12, 1, 2 بجے تک آپ موبائل سے کھیلتے رہو، باہر نوجوان باہر 4-6 دوستوں کے ساتھ باتیں کرتے رہیں، ہوٹل آباد رہیں. اس طرح آپ ترقی یافتہ قوم نہیں بن سکتے، اس طرح آپ مضبوط قوم نہیں بن سکتے. اپنی ٹائم کو بچائیے، اپنی انرجی کو سیو کیجئے. ایک ایک منٹ قیمتی ہے، ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے. ایک بامقصد قوم بنیے، مطالعہ کیجئے، جنرل نالج بڑھائیے، اپنی پولیٹیکل نالج بڑھائیے، سوشل ریلیشنز کو وسیع کیجئے، ایڈمنسٹریشن کو اپنائیت کی نظر سے دیکھیے. میں سچ کہتا ہوں اور واللہ کسی بناوٹ کے بغیر کہتا ہوں، مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے اس ملک کی بدامنی کی وجہ سے، چند بدماشوں کی بدماشی کی وجہ سے. لا انفورسنگ ایجنسیز میں کام کرنے والے ہمارے بھائی اور بہن، پولیس کے ہمارے بھائی اور بہن تپتی ہوئی دھوپ میں ڈیوٹی دیتے ہیں. ان کو صبح کا ناشتہ دوپہر تک نہیں ملتا، دوپہر کا کھانا رات تک نہیں ملتا. میں
جے پور کے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ایک ایک آفیسر، ایک ایک آفیشل، پولیس کے ایک ایک کرمچاری، ایک ایک کانسٹیبل بھائی، ایک ایک بہن، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنے عظیم الشان اجلاس کی پرمیشن دی۔ بلکہ میں کہنا چاہتا ہوں، میری کچھ پولیس آفیسر سے ملاقات ہوئی کل، وہ خود میرے پاس آئے، میں نے ان سے کہا آپ جیسے اگر آفیسرز اگر پورے دیش میں آ جائیں تو بھارت جنت نشان بن سکتا ہے۔ آپ قدر کیجئے اپنے ایڈمنسٹریشن کی، بہت پازیٹیو لوگ ہیں، بہت قربانی ہے ان کی، کتنی محنت کرتے ہیں۔ آپ کو میں کیا بتاؤں، میں اس پہلو پر ہمیشہ بہت نظر رکھتا ہوں۔ مجھے دکھ ہوتا ہے، ہسبینڈ اور پولیس میں ہے، وائف ہاؤس وائف ہے یا کوئی جاب کرتی ہے، یا وائف پولیس میں ہے، ہسبینڈ کوئی اور کام کرتا ہے۔ ہماری اور آپ کی حفاظت کے لیے، ہماری آپ کی عبادت گاہوں کی حفاظت کے لیے، ہماری آپ کی جان اور مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے سخت تکلیفیں اٹھاتی ہیں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز۔ یہ بیچ میں غلط فہمیوں کی دیواریں حائل ہیں، غلط ہے یہ۔ پولیس کی وردی میں جو پہنے ہوئے کھڑا ہے انسان، یا جو بہن کھڑی ہوئی ہے، بیٹی کھڑی ہوئی ہے، وہ صرف پولیس والا نہیں ہے، وہ پولیس والا بھی ہے، اور اس سے پہلے وہ ایک انسان ہے، ہمارا بھائی ہے، ہماری بہن ہے، ہمارا بیٹا ہے۔ فوج سرحدوں پر دیش کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہماری آرمی کے لوگ مہینوں اپنی فیملی سے دور رہتے ہیں۔ آپ جے پور کے لوگوں، میں آپ سے یہ امید کرتا ہوں اور آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ایڈمنسٹریشن اور پبلک ان دونوں کے درمیان میوچول ٹرسٹ، باہمی اعتماد، ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن، اس کی ایک نظیر قائم کیجیے۔ اور میں اس اعتبار سے ہمارے حافظ منظور صاحب، مفتی اخلاق صاحب اور ان کے اور تمام اور ساتھیوں کو دلی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے نہایت پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ سب کو اعتماد میں لے کر یہ شاندار جلسہ سجایا ہے۔ اللہ ان کی عمروں میں برکت دے۔ اے نوجوانوں، تمہیں نہیں معلوم، تم سو رہے ہوتے ہو اور میرے جیسے کتنے علماء اور بوڑھے تہجد کے وقت میں تمہاری حفاظت کے لیے رو رہے ہوتے ہیں۔ تمہیں نہیں معلوم، واللہ تمہیں نہیں معلوم۔ ابھی پچھلے چند دنوں پہلے اسی بیمار حالت میں میں مکہ و مدینے گیا، سرور کائنات کے روضے پر حاضر ہو کر میں نے پوری ملت اسلامیہ ہندیہ کی طرف سے، مسلمانان ہند کی طرف سے بارگاہ نبوت میں صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد یہ مصرع عرض کیا کہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ بچیوں، حجاب پر فخر کرو، حجاب پر ناز کرو۔ مجھے وقت نہیں ہے ورنہ میں کہتا یہ حجاب اور یہ پردہ یہ بھی بھارتیہ سنسکرتی کا اٹوٹ حصہ ہے، اور وہ بھارتیہ سنسکرتی پورے دیش نے چھوڑ دی، اشلیل مغربی پچھمی سنسکرتی کو اپنا لیا، سوائے راجستھان کے۔ یہاں کے بہت سے سماج کی عورتوں نے آج بھی گھونگھٹ نہیں چھوڑا، آج بھی اپنا گھونگھٹ نہیں چھوڑا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اڑپی، میسور اور بنگلور کی لڑکیوں کے حجاب کھینچ رہے ہیں وہ آئیں راجستھان، اور راجستھان کی ان مہیلاؤں کا گھونگھٹ اتار کر دیکھیں۔ یہ کیا اندھیر نگری ہے۔ راجستھان کی عورتوں، کاش کہ میرا یہ پیغام راجستھان کی مہیلاؤں تک، ان تمام بہنوں تک جنہوں نے آج تک اپنی گھونگھٹ نہیں چھوڑی، یہ میرا پیغام پہنچے کہ تم گھونگھٹ مت چھوڑنا، یہ بھارتیہ سنسکرتی کا اٹوٹ حصہ ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے، شاید آپ لوگوں نے رامائن پڑھی ہو، یا کم سے کم شاید رامائن کا سیریل دیکھا ہوگا۔ میں نے رامائن پڑھی ہے، میں اس کا سین یاد رکھتا ہوں کہ جب شری رام چندر جی بنواس سے واپس آئے تھے تو اس وقت ایک جشن منایا گیا تھا ان کے سواگت کے لیے، اور اس وقت ان کے بھائی لکشمن کو کہا گیا، وہاں پر 14 عورتیں کھڑی ہوئی تھیں، لکشمن جی سے کہا گیا
کہ یہ لے مالا ہار اپنی بھابھی سیتا کے گلے میں یہ ہار پہناؤ، تو وہ لکشمن جی آگے بڑھے اور سر جھکائے کھڑے رہے۔ لوگوں نے کہا دیر ہو رہی ہے، جلدی سے سیتا بھابھی کے دل کے گلے میں اب یہ مالا پہناؤ۔ تو لکشمن جی نے سر جھکائے ہوئے جواب دیا، کوئی مجھے بتائے تو کہ ان مہیلاؤں میں میری بھابھی ہیں کون؟ تو لوگوں نے ان سے کہا آپ 14 سال اپنی بھابھی کی رکشا میں یہاں رہے ہیں اور آپ کو آج تک نہیں معلوم کہ آپ کی بھابھی کون ہیں؟ تو لکشمن جی نے کہا تھا کہ اگر میں نے کبھی ان کے چرنوں سے اوپر دیکھا ہوتا تو میں تو پہچانتا، میں نے کبھی اپنی بھابھی کے چرنوں سے اوپر نظر نہیں اٹھائی۔ مسلمان بہنوں اور بیٹیوں، کسی انفیریٹی کمپلیکس میں مبتلا مت ہونا۔ تمہارا تعلیم حاصل کرو مگر پاک دامن رہو۔ تمہیں دیکھ کر کوئی لڑکا سیٹی نہ بجائے، تمہیں دیکھ کر کوئی یہ نہ کہے کہ تم بازاری عورت ہو، تمہیں دیکھ کر یہ کہے کہ یہ شریف گھر کی لڑکی ہے، ہم اس کو نہیں چھیڑ سکتے۔ یہ قرآن نے بتایا ہے، پردے کی فلسفی بتائی ہے، لکھے یعرفن فلا یؤذین، تاکہ وہ پہچان لی جائیں کہ وہ شریف زادیاں ہیں۔ میں آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ بیمار کو یہ موقع دیا کہ میں کچھ درد دل آپ کے سامنے کہہ سکوں، اور میں اس بات پر بھی معذرت کرتا ہوں کہ میرے پیشرو فاضل مقررین نے مجھ پر بہت ہی احسان کرتے ہوئے اپنے اپنے وقت گفتگو کو مختصر رکھا، اور ہر ایک کا گویا اصرار یہ تھا کہ تمہیں ذرا ہم سب کی نمائندگی کرتے ہوئے تفصیلی بات کرنی ہے۔ خدا کرے کہ میری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلی ہو جو اس نمائندگی کے شان نہ ہو۔ آپ سب کو مبارکباد، آپ سب کو سلام، آپ سب کا شکریہ، اور اس بات کی دلی دعا کہ دونوں جہان کی خوشیاں ہم سب کے نصیب میں لکھی جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔